اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے. کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے. اب نہیں تو کبھی نہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ ہو چکا، جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا، آج بھی اس درخت کو نہیں کاٹیں گے تو پھر اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گی. ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں، مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے ریاست کے مفاد میں اگلنا نہیں ہے. مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست، میرا دھرم، میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی، وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی، تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالا ہے اس کو کھولوں گا. وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا. میں زبان کھولوں گا. کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ 9 اور 10 مئی کو کس کس ادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا؟ اور جو کیا وہ اگر بے نقاب ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی. وہ سارے کے سارے بے نقاب ہو جائیں گے. شاید اس لیے ان کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا. 9-10 مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نقاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا. کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2017 کے کردار بھی کہیں بے نقاب نہ ہو جائیں. اب کرنا پڑے گا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا مالیاتی ادارے، دنیا بھر کے مالیاتی ادارے کیا پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ اور اتنی کڑی شرائط پہ ایگریمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف نہ دیا جا سکے. اور اس کا فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کے اندر سے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، کبھی کسی دہشت گرد کے خلاف، اس ریاست کے دفاع کے خلاف، اس ریاست کو انتشار کا شکار کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کے جو اقدامات ہوتے ہیں، کیا ان ریاستوں کے قاضی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جس طرح آج آ رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت پھر نہیں ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگ سیاست خود نہیں کر سکتے وہ سیاست کروا رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر 2017 میں اس طرح کے خطوط آتے، 2017 میں بے نقاب سازشوں کو کیا جاتا، تو 2018 میں جب RTS بند ہوا تھا کیا کوئی خط آیا تھا؟ کیا پاکستان کے باہر بیٹھے ممالک کو کوئی تشویش ہوئی تھی؟ جو 4 سال ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ کر کے جو کچھ اپوزیشن اس وقت کے ساتھ کیا گیا، جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ کیا گیا، کوئی خط آیا؟ کسی نے آواز بلند کی اور یہی کہا گیا بس قبول کرو؟
مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر 2014 میں پی ٹی وی پارلیمنٹ وزیر اعظم ہاؤس پر جو حملہ کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر دیا جاتا تو مدینہ منورہ میں جو بے حرمتی ہوئی تھی کسی کو جرأت نہ ہوتی، اور اگر وہاں بے حرمتی جو نعرے بازی جو ادھم مچایا گیا، اگر ریاست کے ادارے اس پر سخت ایکشن لیتے تو پھر 9 مئی 10 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ اگر آپ مذہبی ٹچ مذہب سے کھیلنے والوں کو بھی معاف کر دیں، عالمی سازشوں کا اعلی کار بننے والوں سے خود کو نظر انداز کر دیں اس واقعے کو، تو پھر پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہونا تھا۔ اور آج جو باتیں سنوائی دے رہی ہیں کہ جناب مذمت کر دے، ہمارے قاضی کہتے ہیں کہ مذمت کر دیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیوں اور کیسی مذمت، کیسا افسوس؟ کیا افسوس مذمت سے، مذاکرات سے دنیا میں میرے اداروں کی جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، دنیا میں میرے دفاع، میری ریاست کے دفاع کا جو مذاق اڑا ہے، کیا وہ واپس آئے گا؟ اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے، کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ ہو چکا، جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا، آج بھی اس درخت کو نہیں کاٹیں گے تو پھر اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گی۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین کی رسی سے جو ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، جو ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کی جو نظریں، جو غم و غصہ اٹھتا ہے، دیکھتی ہیں نظریں اس طرف، ان کو ہم نے ان تیروں کو اپنے سینے کی طرف کیا، اپنی زبان کو تالا لگا دیا۔ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں، مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے ریاست کے مفاد میں اگلنا نہیں ہے، مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست، میرا دھرم، میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی، وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی، تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالا ہے اس کو کھولوں گا۔ وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا، اس لیے کہ آج کتنے دن ہو گئے، آج کئی دن گزرنے کے باوجود ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آج بھی بے نقاب نہیں ہوں گے، 9-10 مئی کے سہولت کار میں بیٹھے لوگ بھی اور سابق جو ہو گئے ہیں وہ سب مل کے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے، اگر میری جماعت کی حد تک ہوتا تو یہ سینے میں راز راز رہتا۔ اگر صرف نواز شریف کو تاحیات نہل رکھنا تھا، مقصود تھا، تو میں زبان نہ کھولتا،
مگر جب میری ریاست کو خطرہ ان سے ہو گیا ہے، جب میری ریاست ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں میں سمجھ رہا، تو پھر میں کس لیے یہ راز راز رہنے دوں؟ میں زبان کھولوں گا۔ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ 9 اور 10 مئی کو کس کس ادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا؟ اور جو کیا وہ اگر بے نقاب ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ وہ سارے کے سارے بے نقاب ہو جائیں گے۔ شاید اس لیے ان کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا۔ 9-10 مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نقاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا۔ کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2017 کے کردار بھی کہیں بے نقاب نہ ہو جائیں۔ اب کرنا پڑے گا۔